سیدنا بلال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن تھے، اذان دیا کرتے تھے۔ ان کا واقعہ آپ کو پتا ہوگا کہ ان کے اوپر بہت ظلم ہوتا تھا۔ ان کا جو مالک تھا، ان کا جو اونر تھا، وہ ان کو ریت پہ گھسیٹتا تھا، چھاتی پر پتھر رکھتا تھا، اور وہ پھر بھی کہتے تھے احد احد۔ اور جب بعد میں صحابہ نے ان سے پوچھا کہ آپ احد احد کیوں کہتے تھے، تو انہوں نے کہا مجھے اس کے علاوہ آتا ہی کچھ نہیں تھا اسلام کے بارے میں، مجھے دین یہی پتا تھا کہ اللہ ایک ہے، بس اس کے علاوہ مجھے دین کا پتہ ہی کچھ نہیں تھا، تو جو پتہ تھا بس وہی بولتا تھا۔ تو ان کو بہت مارا گیا، بہت پیٹا گیا۔ تو جو ان کا مالک تھا وہاں پہ ابو بکر صدیق آ گئے، انہوں نے کہا کہ میں جو ہے نا بلال کو آزاد کروں گا۔ انہوں نے کہا بتاؤ کتنے لوگ ہیں اس کے لیے؟ تو اس نے کہا کہ جی اس کے لیے، اس کے لیے، کیونکہ اس ٹائم پہ نا سیدنا بلال کی حالت اتنی خراب ہو چکی تھی کہ وہ تقریباً مرنے کے قریب تھے۔ اتنا ان کو مارا پیٹا گیا، لہو لہان کر دیا، ریت پہ گھسیٹے گئے، پتھر مارے گئے، مطلب بہت بری حالت میں تھے، بالکل مرنے کے قریب تھے۔ تو سیدنا ابو بکر ہے، انہوں نے کہا کتنے جو ہے نا مانگتے ہو اس کے لیے؟ اس نے کہا 10 دینار، 10 دینار سمجھے 10 گولڈ کوائنز۔ تو سیدنا ابو بکر نے فوراً جیب سے نکالے اور منہ پہ مارے اس کو، یہ لو۔ تو ان کو آزاد کیا، تو وہ اپنے ہاتھوں میں نا وہ 10 دینار ایسے اوپر نیچے کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ مجھ سے اگر ایک بھی مانگتے میں تمہیں دے دیتا، میں اس کو ایک میں بھی بیچ دیتا، کہ تم نے 10 دے دیے، تم نے یہ تو مرنے کے قریب تھا، میں تو اس کو 1 دینار میں بھی بیچ دیتا، تم نے 10 پہ ایک، مطلب تمہیں میں نے بیوقوف بنایا۔ سیدنا ابو بکر کہتے ہیں کہ بیوقوف تم ہو، کیونکہ تم اگر مجھ سے 100 مانگتے میں 100 میں بھی لے لیتا۔ اور سیدنا ابو بکر کہتے تھے کہ بلال میرا سید ہے، بلال میرا آقا ہے۔ اور عمر بن الخطاب کہتے تھے کہ ابو بکر سیدی، ابو بکر میرے سید ہیں اور بلال ان کے بھی سید ہیں۔ یعنی یہ وہ چیز تھی کہ غلام کو کہاں پہنچا دیا اسلام نے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے نا، صحابہ کہتے ہیں ہمارے لیے اس سے زیادہ غم کی سچویشن کبھی تاریخ میں نہیں آئی تھی۔ عمر بن الخطاب اتنے جوش میں آ گئے، انہوں نے کہا اگر کسی نے کہا نا کہ نبی کی وفات ہوئی ہے، میں گردن اڑا دوں گا اس کی۔ خبردار کسی نے کہا فوت ہوئے، کہ وہ فوت نہیں ہوئے، وہ چلے گئے ہیں، ابھی کچھ مطلب دیر کے لیے گئے ہیں، جس طرح موسیٰ علیہ السلام گئے تھے بنی اسرائیل کو چھوڑ کے 40 دن کے لیے، وہ واپس آئیں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہم سے نہیں اٹھایا۔ وہ نا مطلب جوش میں یہ کہہ رہے تھے، ان کو خود سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا بات کر رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق انہوں نے کہا عمر بیٹھ جاؤ، عمر بیٹھ جاؤ، اور کہا کہ تم میں سے جو شخص اگر تو کوئی نبی کی عبادت کرتا تھا، جان لو کہ نبی فوت ہو چکے ہیں، اور جو کوئی تم میں سے اللہ کی عبادت کرتا ہے، جان لو کہ اللہ الحی ہے، لا یموت، اللہ کو موت نہیں آتی۔ تو لوگوں کو بتایا کہ وہ دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن اللہ تو ہے نا ہمارے ساتھ، اللہ تو ہے، لائف ول گو آن۔ تو صحابہ کہتے ہیں سب سے پینفل ڈے ہمارے لیے تھا۔ ظہر کی نماز کا وقت آیا، سیدنا بلال نبی کی مسجد پہ چڑھ جاتے ہیں اذان دینے، ایز پر یوزول اذان دینے گئے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد، آگے نہیں بول سکے۔ دوبارہ سٹارٹ کیا، دوبارہ اشہد ان محمد پر، پھر رک گئے، تیسری دفعہ سٹارٹ کیا، پھر رک گئے۔ آپ کا معمول پتہ کیا تھا؟ جب بھی آپ اذان دیتے تھے نا، تو آپ مسجد نبوی میں مسجد کے اوپر چڑھ جاتے تھے، اذان دیتے تھے، لاؤڈ سپیکر تو نہیں تھے، تو مسجد کے اوپر چڑھ کے اذان دیتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ بالکل نیچے تھا، تو اشہد ان محمد پر نیچے دیکھتے ہوتے تھے، اذان دیتے ہوئے نیچے دیکھتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ ہوتا تھا کہ اشہد ان محمد پر باہر نکلتے تھے۔ تو آج آپ اذان دے رہے ہیں لیکن اشہد ان محمد پر کوئی باہر نہیں نکل رہا، تو آپ سے اذان نہیں دی گئی، حتیٰ کہ ابو بکر صدیق آئے، انہوں نے کہا بلال بیٹھ جاؤ، اور باقی اذان انہوں نے دی۔ سیدنا بلال نے کچھ دن گزرنے کے بعد، اچھا انہوں نے اس کے بعد اذان دینا چھوڑ دی، انہوں نے کہا میں اذان نہیں دے سکتا۔ کئی دن گزر گئے، سیدنا بلال نے اذان نہیں دی۔ پھر ایک دن ابو بکر صدیق کے پاس آئے، اس ٹائم تک سیدنا ابو بکر جو تھے وہ خلیفہ نومینیٹ ہو چکے تھے، تو کہا کہ اے امیر المومنین آپ سے ایک گزارش ہے۔ کہ جی بلال فرمائیے کیا گزارش ہے؟ کہا گزارش یہ ہے کہ آپ مجھے مدینہ چھوڑنے کی اجازت دے دیں۔ تو کہا بلال یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا میں یہاں رہ نہیں سکتا۔ کیا ہو گیا بلال؟ امیر المومنین اٹس ٹو پینفل، یہ بہت پینفل ہے، میں مدینہ میں نہیں رہ سکتا، جب تک نبی تھے میں یہاں ٹھیک تھا، لیکن اب مجھے جانے دیں، اللہ کی راہ میں نکلنے دیں، چاہے میں دین کا علم سیکھوں، دین کے کام کروں، جہاد فی سبیل اللہ کروں، مجھے چھٹی دے دیں۔ تو سیدنا ابو بکر نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بلال، تمہیں کیسے جانے دیں ہم؟ تو انہوں نے کہا ایک میری سوال کا جواب دے دیں، آپ نے مجھے آزاد کیا تھا، میں ہمیشہ آپ کا احسان مند ہوں، لیکن سچ سچ بتائیے اگر آپ نے مجھے آزاد اپنی ذات کے لیے کیا تھا تو میں یہاں رک جاتا، لیکن اگر آپ نے مجھے اللہ کے لیے آزاد کیا تھا تو خدا کی قسم مجھے جانے دیں۔ سیدنا ابو بکر نے کہا ٹھیک ہے بلال، اگر ایسی بات ہے تو جاؤ۔
سیدنا بلال نکل گئے اور سال گزر کے غائب ہیں، سین سے غائب ہیں. عمر یعنی ابو بکر صدیق فوت ہو جاتے ہیں، عمر ابن خطاب کی خلافت آتی ہے، جروسلم فتح ہوتا ہے. وہ واقعہ آتا ہے نا جو اونٹ کے اوپر آپ نے اپنے غلام کو بٹھا کے خود پیدل چلے تھے، تو وہاں چلے جاتے ہیں، جروسلم فتح ہوتا ہے، مسلمانوں کے ہاتھ آتا ہے. اس دن سیدنا بلال جروسلم میں تھے، وہ ادھر ہی تھے، بیت المقدس میں تھے. تو صحابہ نے جب دیکھا کہ جی جروسلم مسلمانوں کے ہاتھ آ گئے، سب نے کہا بلال کہاں ہے، بلال کہاں ہے؟ کہا سیدنا بلال آپ اذان دے دیں. پہلی دفعہ بیت المقدس میں اذان ہو رہی ہے. کہا سیدنا بلال آپ اذان دیں، آپ نبی کے مؤذن ہیں. سیدنا بلال نے انکار کیا، میں نہیں اذان دے سکتا. صحابہ نے بہت پش کیا، پلیز اذان دے دیں، پلیز اذان دے دیں. پھر بڑا دل پر پتھر رکھ کے وہ اوپر کھڑے ہوئے اور اذان دی. اور مورخین لکھتے ہیں کہ جتنے صحابہ وہاں موجود تھے نا، سب کی داڑیاں آنسوؤں سے تر ہو چکی تھی، کیونکہ جب وہ اذان سنی نا اتنے عرصے کے بعد ان کو لگا جیسے نبی واپس آ گئے، نبی کا دور واپس آ گیا. کیونکہ یہ اذان آخری دفعہ نبی جب زندہ تھے تب سنی تھی، جب وہ دنیا میں موجود تھے تب سنی تھی. تو اب دوبارہ سن رہے ہیں تو سب کے دل لرزے ہوئے تھے، سب رو رہے ہیں. اور یہ اعزاز صرف سیدنا بلال کو جو ہے نا حاصل ہے کہ انہوں نے کعبہ میں بھی، مسجد نبوی میں بھی اور بیت المقدس میں بھی پہلی دفعہ اذان دی، تینوں جگہ. اور یہ 3 مقدس ترین جگہ ہیں جہاں پہ تینوں پہ آپ نے اذان دی ہوئی. اچھا اس کے بعد کیا ہوا، آپ اذان دی، آپ بھی ایموشنل ہو گئے، ظاہری بات ہے. آپ وہاں سے نکل کے ڈماسکس چلے گئے، سیریا چلے گئے. سیدنا بلال سیریا چلے گئے ڈماسکس میں، کئی عرصہ وہاں گزر گیا. ایک دن کہتے ہیں رات کو میری خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہتے ہیں کہ بلال کیا ناراض ہو میرے سے، اتنا عرصہ گزر گیا تم آئے نہیں مدینہ. تو سیدنا بلال کہتے ہیں کہ مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا، کچھ نہیں دیکھا، میں بس بھاگا مدینہ کی طرف کہ اب تو نبی خواب میں آ گئے. کہتے میں مدینہ پہنچا، سیدھا روضہ رسول پر گیا اور کہا کہ میں آ گیا ہوں یا رسول اللہ، میں آ گیا ہوں واپس. اور کہا کہ میں آپ کو نہیں بھولا، میں آپ پر درود بھیجتا ہوں، آپ پر سلام بھیجتا ہوں، آپ کے فیملی کے لیے دعائیں کرتا ہوں، میں آپ کو نہیں بھولا. اچھا آپ وہاں پہ روضہ رسول پہ ہیں، رو رہے ہیں. اتنی دیر میں نا کسی نے جا کے یہ خبر سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو دے دی کہ بھئی سیدنا بلال آئے. میں کیونکہ کسی کو بتا کے تو آئے نہیں تھے، پہلے سے اعلان تو کروایا نہیں تھا کہ میں مدینہ جا رہا ہوں، وہ تو بس اٹھے اور بس پہنچ گئے. تو سیدنا حسن اور حسین نے دونوں نے ہاتھ پکڑ کے کہا کہ سیدی آج اذان آپ دیں گے. اور آپ یقین کریں کہ اتنے عرصے بعد سیدنا بلال نے مدینہ میں اذان دی. اور مورخین اور محدثین لکھتے ہیں کہ کوئی ایک آنکھ بھی اس دن آنسوؤں سے خالی نہیں تھی. لوگوں نے جب اذان سنی نا انہوں کو لگا جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس آ گئے. آپ سوچیں کہ یہ وہ صحابہ ہیں جو نبی پر جانے دیتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو سٹرینجرز تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے دین پر قائم تھے. اور اللہ رب العزت نے ہمارے لیے یہ بات بتا دی ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. کیا تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پیارے نبی کی اتباع کرو، نبی کی پیروی کرو. اور آپ اگر صحابہ کی زندگی اٹھا کے دیکھیں، آپ یقین کریں ہمیں اپنے اعمال پہ شرم آتی ہے کہ ہمارے کیا اعمال، صحابہ کا طرز عمل کیا تھا، کتنی نبی سے محبت کرتے تھے. لیکن ایک خوشی کی بات یہ ہے کہ نبی نے فرمایا تھا کہ جو جس سے محبت کرتا ہوگا اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. صحابہ کہتے ہیں جس دن ہم نے یہ حدیث سنی نا، ہمارے لیے وہ دن ہمارا عید کا دن تھا. یعنی اس دن ہماری عید تھی، کیونکہ اور ہماری خطائیں اپنی جگہ، ہمارے گناہ اپنی جگہ، ہمارے مسئلے اپنی جگہ، لیکن ہمیں رائی برابر بھی شک نہیں تھا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. ہمیں یقین تھا کہ ہماری محبت نبی کے ساتھ سچی ہے. اور اس لیے جب انہوں نے یہ کہا نا کہ ہر بندہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے محبت کرتا ہوگا، تو ہمیں اس بات پہ خوشی تھی کہ انشاءاللہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھائے جائیں گے.